عزیز طلبہ السلام علیکم۔ PMDC آن لائن لیکچر روم میں خوش آمدید۔ سال اول کی اردو اختیاری کے ساتھ میں عذرا آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا عنوان رستم و سیراب جو کہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور آج میرا موضوع بحث اس کا حصہ دوم ہے۔ تو چلیے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے پہلے لیکچر میں مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ بیان کر چکی ہوں۔ آج ہم متعلقہ ڈرامے کی مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کی مشق میں تقریباً 5 سوالات ہیں، جس میں سے پہلا سوال جو ہے وہ مزید 5 مختصر سوالات پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ 4 سوالات مزید ہیں۔ تو چلیے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مشق کا پہلا سوال، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں اور اس میں ضمنی سوال جو ہے وہ پہلا کچھ اس طرح ہے کہ رستم کا تعلق کس ملک سے تھا۔ آپ لوگوں نے بالکل پہلے پیٹرن کو فالو کرنا ہے جو کہ میں اپنے دیگر لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ پہلے آپ لوگوں نے حوالہ متن دینا ہے جس میں سبق اور مصنف کا نام اور اس سبق کی حیت آپ لوگوں نے بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تمہیدی پیراگراف لکھنا ہے اور پھر متعلقہ جواب لکھ کے جو آپ لوگوں کا اصل متعلقہ اس سوال کا جواب ہے کہ رستم کا تعلق کس ملک سے تھا، وہ صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی جاؤں گی کہ رستم کا تعلق ایران سے تھا۔ دوسرا سوال ہے، سوراب جب رستم سے یہ کہتا ہے کہ واپس جا اور اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دے تو رستم کیا جواب دیتا ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ سوراب جب رستم سے یہ کہتا ہے کہ واپس جا اور اپنی جگہ کسی بہادر کو بھیج دے تو رستم جواب دیتا ہے کہ کل کی فتح اتفاقی تھی، اس پر اتنا غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نیا انقلاب لے کر آتا ہے، تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ تیسرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ سوراب کے بار بار کے اصرار پر بھی رستم اس پر اپنا نام کیوں ظاہر نہیں کرنا چاہتا؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ سوراب کے بار بار کے اصرار پر بھی رستم اس پر اپنا نام اس لیے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے اس دنیا کی جھوٹی شہرت اور فانی زندگی کے فانی غرور نے دیوانہ بنا دیا تھا کہ اگر میں نے سوراب کو اپنا نام بتا دیا تو اس طرح یہ شاید مجھ سے لڑنے سے گریزاں ہو اور میری اتنے عرصے کی بنی بنائی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ چوتھا سوال، عزیز طلبہ، کہ سوراب کی ماں نے اسے باپ کے پاس بھیجتے ہوئے کون سی نشانی دی تھی؟ تو یہ بھی آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے کہ اس کی ماں نے اسے موہرا جو تھا یا بازو بند جو کہ اس کے بازو پر باندھا گیا تھا، ایک تعویذ قسم کا تھا، وہ اس کی ماں نے اسے نشانی کے طور پر دی تھی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چاروں سوالات اور اس کے جوابات جو ہیں وہ واضح ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ اس کا پانچواں مختصر سوال کہ رستم جب یہ کہتا ہے کہ میں تیری بد نصیب ماں کو کیا جواب دوں گا تو سوراب اس سے کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ سوراب جواب دیتا ہے کہ پیارے باپ، میری بد نصیب ماں سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ میری قسمت میں میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی تھی جو کہ ہو گئی۔ یہ اس کا خاص یا متعلقہ جواب۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے 5 مختصر سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان مختصر سوالات سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اس طریقہ کار کو اپنانا ہے یا اس کو فالو کرنا ہے کہ حوالہ متن آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب اسی مشق کا دوسرا تفصیلی سوال کہ رستم نے سوراب پر فتح پانے کے لیے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی، اپنے الفاظ میں بیان کریں، جو کہ آپ لوگوں کے درسی کتب کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے اور کچھ اس طرح ہے کہ رستم نے سوراب پر فتح پانے کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، میں نے ہمیشہ تجھے بڑا اور عظیم سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔ میں نے کل ساری رات تیرے سامنے سجدہ میں آنسو بہا کر فریاد کی، تو اپنے عاجز اور کمزور بندے کی دعا قبول کر اس بڑھاپے میں مجھے بے عزت ہونے سے بچا اور مجھے کھوئی ہوئی جوانی کا زور اور جوش دوبارہ واپس دے دے۔ اب اس کے بعد اسی مشق کا تیسرا تفصیلی سوال کہ سوراب رستم سے کہتا ہے کہ اگر وہ رستم نہیں
تو اس کی موت پر بجائے خوش ہونے کے رنج کیوں کرتا ہے؟ اس حوالے سے سوراب کا اصل مکالمہ لکھیے۔ تو اب سوراب کا اصل مکالمہ کچھ یوں تھا کہ سوراب کہتا ہے فتح مند بوڑھے تو رستم نہیں ہے، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ تو یہ تھا اس کا جواب۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کا اگلا تفصیلی سوال کہ اس ڈرامے میں دیے گئے اشعار میں سے کوئی ایک شعر متعلقہ کردار کے حوالے سے لکھیے۔ تو اس کا جواب میں نے یہاں پر واضح کر دیا۔ پہلے آپ لوگ اسی طرح حوالہ متن وغیرہ دیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے کہ سوراب مرتے وقت اپنے باپ رستم سے کہتا ہے کہ کیا خبر تھی کہ بگڑ جائے گی قسمت اپنی، آخری وقت دکھا دو مجھے صورت اپنی۔ اب عزیز طلبہ، یہ آغا حشر کی ایک خاص خوبی تھی کہ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، جو کہ میں آپ کو اس کے تنقیدی نوٹ میں بتا چکی ہوں، لہٰذا ان کی نثر میں آپ کو خاص طور پر جو ان کے ابتدائی ڈرامے تھے جا بجا اشعار جو تھے، مکالمات جو ہیں وہ اشعار کی صورت میں نظر آئیں گے۔ یعنی ایک بات اگر انہوں نے نثر میں کہی تو پھر وہی بات وہ آگے اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ ڈرامہ رستم و سیراب جو ہے اپنی شاعری کے لحاظ سے بھرپور ہے، یعنی کہ اشعار کے لحاظ سے بھرا ہوا ہے اور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن آغا حشر کے آنے والے پھر بعد کے ڈراموں میں ان کی یہ خوبی جو تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی اور انہوں نے اپنی نثر اور شاعری کو الگ الگ کر دیا۔ اس کا آخری سوال اس مشق کا جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ رستم و سیراب کے حوالے سے آغا حشر کشمیری کے فن ڈرامہ نگاری پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، اس پر تفصیل سے میں اسی ڈرامے کے حصہ اول میں جو ہے وہ جواب دے چکی ہوں، وہاں سے آپ لوگ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ رہا آپ لوگوں کے گھر کا کام کہ جو مذکورہ مشق تھی دی گئی ہدایات کے مطابق اس مشق کو حل کریں۔ بالکل اسی طرح سارے سوال آپ لوگ اپنے کاپیوں پہ، اپنے رجسٹروں پہ حوالہ متن دے کے اور تمہیدی پیراگراف لکھ کے اس کے جوابات لکھیں اور پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یا دوسری اسائنمنٹ آپ لوگوں کی یہ ہے کہ مذکورہ سبق سے یعنی کہ اس ڈرامے سے 20 معروضی سوالات تیار کریں۔ یعنی آپ لوگوں نے اس کے مصنف سے تو میں نے پچھلے لیکچر میں دیے تھے تیار کرنے ہی ہیں، لیکن اس ڈرامے سے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ معروضی سوالات کریں۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر یعنی مشق اچھے طریقے سے واضح ہو چکی ہوگی۔ شکریہ۔